اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، یعنی اس کا کوئی نقصان نہیں، یعنی گویا قتل کر کے وہ اپنا رستہ صاف کر رہے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا، یعنی اتنی قبیح حرکتوں پر بھی اللہ نے ان سے درگزر کیا، تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، یعنی مسیح نے خود کو کبھی الہ بنا کے پیش نہیں کیا. اس نے کیا کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی. یہ بہت بڑی سزا ہے جو کسی کے لیے ہو سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے جو کوئی کرے کہ خالق کائنات کے ساتھ کسی کو اس کی ذات یا صفات، حقوق، اختیارات میں شریک کرے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، یعنی ٹرینٹی پر بلیو کیا. حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے، اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یعنی ایسی تمام چیزوں سے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ نظریات میں ہو، عقائد میں ہو، سوچ میں ہو یا عمل میں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک شرک پر ہوتا ہے. تو مسیح کیا ہے پھر؟ اگر وہ الہ نہیں یا تین میں سے ایک الہ نہیں تو پھر مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول. اس سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. تو یہاں چند لفظوں میں عقیدہ الوہیت جو عیسائیوں کا ہے اس کی تردید کر دی گئی ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے. اور یہ اتنی واضح بات ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو وہ اور بات ہے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا؟ حالانکہ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور نہ ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے. بات یہ ہے کہ عیسائیت جب شام سے نکل کر مصر اور یونان وغیرہ کے علاقوں کی طرف پھیلی تو انہوں نے وہاں کے کلچر اور وہاں کی روایات کو اڈاپٹ کر لیا، حتیٰ کہ ان کے عقائد سے بھی متاثر ہو گئے. اور یہ ٹرینٹی کا نظریہ پھر وہیں سے جنم لیا، یعنی دوسری قوموں سے، کیونکہ جو اصل مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے یہ عقائد نہ تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ صاف طور پر منع کر رہے ہیں کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے مت بڑھو. مسیح علیہ السلام کو ان کی حد پر رکھو، ان کو خدا نہ بناؤ اور نہ ہی اس کا بیٹا قرار دو، اور نہ ان لوگوں کے خیالات کی پیروی کرو جہاں سے تم نے یہ عقائد لیے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا.